السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، ایک بار پھر ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں آج کا نیا سبق لے کر۔ عزیز طلباء طالبات، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہو، اس وقت ہم کلاس 8 میں ہیں۔ ہمارا مضمون اردو ہے اور ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ ہے حصہ گرامر اور اردو صرف 9۔ عزیز طلباء طالبات، آج سے باقاعدہ گرامر کا آغاز ہو رہا ہے۔ آج سے انشاءاللہ ہم جب تک یہ گرامر کا حصہ ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے۔ امید ہے آپ بھی اس کو اچھے سے سمجھو گے، دیکھو گے اس ویڈیو کو اچھی طرح۔ تو اردو صرف 9، اردو میں گرامر کو صرف 9 کہتے ہیں اور اس کے اصولوں کو قواعد کہتے ہیں۔ ان قواعد کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا ہے علم ہجا، علم حرف، علم نحو۔ علم ہجا، اس کے تحت حرفوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ علم حرف، اس میں لفظوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ علم نحو، یہ جملوں کے مطالعے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہے بولی، زبان اور ادبی زبان۔ بولی اپنے ماضی الضمیر کو ظاہر کرنے کے لیے جن آوازوں اور الفاظوں کا سہارا لیا جاتا ہے وہ ہماری بولی کہلاتے ہیں۔ ہر علاقے کے لوگ اپنے اپنے علاقے میں بولے جانے والے الفاظ استعمال میں لاتے ہیں۔ ہر 8 میل کے فاصلے پر الفاظ کا لب و لہجہ بدل جاتا ہے یا ان کا تلفظ قدرے تبدیل ہو جاتا ہے۔ کسی ایک علاقے میں فاصلے پر الگ الگ بولیاں بولی جاتی ہیں، جیسے جموں اور ہماچل کے ہر علاقے میں علیحدہ علیحدہ و علاقائی بولیاں بولی جاتی ہیں۔ زبان کسی مخصوص اس کے بعد ہے زبان کسی مخصوص وسیع علاقے میں عام لوگ جن الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اور جو الفاظ وہ لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں اس علاقے کی زبان کہلاتے ہیں۔ کسی مخصوص وسیع علاقے میں بولے جانے والی زبان ایک سی ہوتی ہے مگر بولیاں الگ الگ ہو سکتی ہیں۔ آگے کہتا ہے ادبی زبان، جب کسی زبان کو سنوارا جاتا ہے اور اس میں ادب کی تخلیق کی جاتی ہے تو وہ زبان ادبی زبان کہلانے لگتی ہے، جیسے اردو، فارسی، عربی، انگریزی، ہندی وغیرہ۔ ادیب اور شعراء صاحبان ادبی زبان میں اپنے تحقیقات کو تحریر کرتے ہیں۔ مستند شعراء اور ادباء کی کتابیں ادبی زبان میں ہوتی ہیں۔ دونوں لفظوں میں جب مستند ادیب شاعر اپنی تخلیق عمل کے لیے کسی زبان کو استعمال کرتے ہیں تو وہ زبان ادبی زبان کہلاتی ہے۔ اب ہے محاورات اور جملوں میں ان کا استعمال۔ آج سے شروع۔ محاورات اور جملے، محاورے یعنی کہ ان کے معنی اور ان کے جملے۔ جیسے محاورات، معنی، جملے۔ پہلا ہے جلتے پر تیل چھڑکنا، یعنی کہ جھگڑے کو اور زیادہ بھڑکانا اس کا معنی ہے، اور جملہ ہے جلتی پر تیل چھڑکنا کی عقل مندی نہیں ہے۔ دوسرا ہے آگے دوڑ پیچھے چھوڑ، ایک کام ادھورا چھوڑ کر دوسرا شروع کرنا، تو اس کا جملہ ہے آگے دوڑ پیچھے چھوڑ والا معاملہ اپنا کر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آنکھ سے اوجھل دل سے اوجھل، یعنی کہ نظروں سے دور رہنے سے دل و دماغ سے بھی دور ہو جانا۔ جملہ ہے اس کا ملازمت کے سلسلے میں گھر سے باہر جانے پر والدین کے ساتھ آنکھ سے اوجھل دل سے اوجھل والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اگلا ہے آنکھ کا تارا ہونا، مطلب بہت پیارا ہونا۔ اس کا جملہ ہے اشتیاق ماں باپ کی آنکھوں کا تارا ہے۔ اگلا ہے آپے سے باہر ہونا، مطلب بہت زیادہ غصہ آنا۔ مطلب اس کا جملہ ہے بیٹے کو چوری کرتے دیکھ کر باپ آپے سے باہر ہو گیا۔ اگلا ہے آرزو حق میں مل جانا، مطلب ناکام ہونا، مایوس ہونا۔ جملہ ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی مجھے ملازمت نہ مل سکی اور میری آرزو حق میں مل گئی۔ اگلا ہے آستین کا سانپ ہونا، مطلب چھپا ہوا دشمن ہونا۔
جملہ کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کبھی اپنا قریبی دوست بھی آستین کا سانپ بنتا ہے۔ اگلا 8 آنسو رونا، مطلب زار و قطار رونا۔ جملہ 10ویں میں فعل ہونے پر وہ 8 آنسو رونے لگا۔ اگلا آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، مطلب ایک مصیبت سے نکلتے ہی دوسری میں گرفتار ہونا۔ جملہ ہے جیل سے چھوٹتے ہی اسلم کو اپنے والد کی موت کا صدمہ جھیلنا پڑا، گویا وہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ اگلا ہے حرف آنا، مطلب بے عزت ہونا۔ جملہ بیٹے کی بدکاری پر باپ کی عزت پر حرف آیا۔ اگلا آپ ہی اپنی قبر کھودنا، مطلب اپنے ہی ہاتھوں اپنی بربادی کرنا۔ جملہ ہے دکان کی تمام پونجی کو شبیر نے شراب نوشی میں اڑا دیا اور اس طرح اپنی قبر خود ہی کھود لی۔ اگلا ہے باغ باغ ہونا، مطلب نہایت خوش ہونا۔ جملہ ہے میٹرک کے امتحان میں کامیابی کی خبر سن کر رفیق باغ باغ ہو گیا۔ اگلا ہے ہکا بکا رہ جانا، مطلب حیران رہ جانا۔ مداری کے کرتب دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ اگلا ہے اللہ کو پیارا ہو جانا، مطلب انتقال کر جانا، مر جانا۔ جملہ ہے زلیخا کی ماں کل اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اگلا ہے دوڑ دھوپ کرنا، مطلب تک ودود اور کوشش کرنا۔ جملہ ہے گھر سے قریب اپنا تبادلہ کرانے کے لیے استاد نے کافی دوڑ دھوپ کی۔ اگلا ہے کلیجہ منہ کو آنا، مطلب بہت دکھ ہونا۔ جملہ ہے 9ویں جماعت کے امتحان میں بیٹے کی فیل ہونے پر ماں کا کلیجہ منہ کو آیا۔ اگلا سار پر ہاتھ رکھ کر رونا، مطلب بہت پچھتانا۔ جملہ ہے اکرم نے امتحان کے لیے بہت محنت کی اور اب فیل ہونے پر سر پر ہاتھ رکھ کر پچھتا رہا ہے۔ اگلا ہے تارے توڑ کر لانا، مطلب مشکل کام کرنا۔ جملہ ہے باپ نے بیٹے سے کہا میں تمہیں صرف پڑھائی میں محنت سے کام لینے کے لیے کہہ رہا ہوں، تارے توڑ کر لانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اگلا ہے آنکھ بھر آنا، مطلب دکھ ہونا۔ جملہ ہے ایک نوجوان کی قبر دیکھ کر میری آنکھ بھر آئی۔ اگلا ہے آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جانا، مطلب گہرے دکھ کی وجہ سے کچھ سجائی نہ دینا۔ جملہ ہے اپنے قریبی رشتہ دار کی گاڑی کے حادثے کی خبر سن کر اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اگلا 1.5 اینٹ کی مسجد بنانا، مطلب سب سے الگ رہنا۔ جملہ ہے 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر بیٹھے رہنا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اگلا بے پر کی اڑانا، مطلب بے بنیاد اور جھوٹی بات پھیلانا۔ جملہ اس کی عادت ہے کہ وہ بے پر کی اڑاتا ہے۔ اگلا بال کی کھال اتارنا، مطلب حد سے زیادہ چھان بین کرنا۔ جملہ وہ ہر بات میں بال کی کھال اتارنے کا عادی ہے۔ اگلا 5 انگلیاں گھی میں ہونا، مطلب مزے ہونا۔ جملہ اسلم کے بڑی بھائی کی شادی ہے، اس کی تو آج کل 5 انگلیاں گھی میں ہیں۔ اگلا اپنے پاؤں پر کلہاڑا مارنا، مطلب اپنا نقصان خود کرنا۔ جملہ ہے اس نے دکان کی ساری پونجی شراب نوشی میں لٹا کر اپنے پاؤں پر خود کلہاڑا مارا ہے۔ اگلا ہے پانی سر سے گزرنا، مطلب برداشت سے باہر ہونا۔ جملہ ہے اس کی زیادتیاں اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اب پانی سر سے گزر گیا ہے۔ اگلا ہے بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح، مطلب ہاتھ سے نکلتی کسی چیز سے تھوڑا سا حاصل ہونا غنیمت ہے۔ جملہ ہے جس بیوپاری کو میں نے روپیہ دار دیا تھا اس کا کاروبار ڈوب گیا، مجھے اپنی رقم کا 1/4 حصہ واپس ملا اور میں نے سوچا کہ چلو بھاگتے چور کی لنگوٹی سے۔ اگلا ہے 1 انار 100 بیمار، مطلب کسی چیز کی قلت ہو۔ جملہ ہے صرف 2 لڈو لے کر گھر کیا جاؤ گے، یہ تو بات ہوئی کہ 1 انار 100 بیمار۔ تو عزیز طلباء طالبات، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک حصہ گرامر سے۔
محاورات، ان کے معنی اور جملوں میں استعمال۔ اس کے علاوہ ہم نے اردو صرف نو میں پڑھا علم ایجا، علم حرف، علم نو، یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد بولی، اس کے بعد زبان، اس کے بعد ادبی زبان، یہ ساری چیزیں آج ہم نے پڑھی۔ اس کو اچھے سے دیکھیے گا، سنیے گا، سمجھیے گا، یہ آپ کے بہت آگے کام بھی آئے گی آپ کو۔ تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں باقی اور حصہ گرامر کا لے کر پھر سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام۔